تو آپ نے اس فلم کو ابھی یہ پیپر ورک چل رہا ہے یا اس کا کوئی مراحل بنے ہیں؟ جی جی 2 مراحل کاسٹنگ مکمل طور اچھا کاسٹ کر مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 2 گانے اس کے ریکارڈ ہو چکے ریکارڈ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کی یہ پہلی فلم؟ میری پہلی فلم ہے، ٹھیک، جس کو میں نے آغاز کیا ہے. تو کیا اچانک شوق آیا یا کوئی پرانا شوق تھا؟ جو یہ میرا پرانا شوق تھا. اچھا، فلموں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے بجٹ کا بڑا ایشو رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے اس کے بجٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی خاص اماؤنٹ آپ نے سوچ رکھی ہے کہ اتنے لگانے ہیں، جتنے لگتے جائیں گے لگاتے جائیں گے؟ نہیں، ٹھیک، میں ایک بزنس مین ہوں. بالکل ٹھیک. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہو گیا. ہر کام کو اس طریقے سے کرنا کہ جس کی پہلے فیزیبلٹی کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد قدم آگے رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک. ایک بات آپ کے سامنے بیٹھ کے کمٹ کر رہا ہوں، اکثر فلموں میں لوگوں کو پیسے نہیں ملتے. بالکل ایسے ہی مکمل کرنے کے بعد ان کو پیچھے بہت سارے لوگوں کو، ہنرمندوں کو خاص طور پہ پیسے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 روپیہ کسی کا ٹھیک میرا بیلنس نہیں ہوا. فلم میری کامیاب ہو ناکامیاب. پاکستانی فلم انڈسٹری زبوں کا شکار، پنجابی فلم انڈسٹری نہ ہونے کے برابر. اگر کہیں کام ہو رہا ہے تو صرف پشتو فلمیں بن رہی ہیں، اور وہ بھی ایک محدود اور سرکٹ کے لیے. گزشتہ 2 دہائیوں سے پنجابی فلم تقریباً دم توڑ چکی، سینما انڈسٹری ختم ہو چکی. لاہور جیسے شہر میں، جسے باغوں کا، سینماؤں کا شہر کہا جاتا تھا، وہاں پہ اس وقت کوئی سینما نہیں ہے، ماسوائے ڈیجیٹل سینما کے، اور ڈیجیٹل سینما کی اپنی ضروریات اور اپنے تقاضے ہیں. ایسے دور میں اگر کوئی فلم بنانے کی بات کرتا ہے، اگر کوئی پنجابی فلم بنانے کی بات کرتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اور نیک ارادوں کو کامیابی سے نوازے. آج ہم ایک ایسے ہی فلم ساز کے آفس میں موجود ہیں، ملک مشتاق احمد طاہر، جو بزنس مین ہیں، پچھلی 3 دہائیوں سے بزنس کر رہے ہیں، اور ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ پنجابی فلم بنائیں. اس فلم کے حوالے سے انہوں نے نہ صرف سوچا، اسے لکھا، اس پہ کام شروع کیا، پاکستان کے ایک معروف ڈائریکٹر کو لیا، ایک اپنی کہانی کو ایک مصنف کے حوالے کیا جنہوں نے اس کا اسکرپٹ لکھا، جنہوں نے اس کو ڈائلاگ لکھے، سینز لکھے. ملک مشتاق احمد طاہر صاحب کے آفس میں ہم ڈیفینس میں موجود ہیں، اور اسی پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے آئے ہیں. پنجابی فلم کا آغاز کر چکے ہیں.
اس فلم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے نامساعد حالات میں آخر کیا وجہ بنی کہ ملک صاحب کو فلم بنانے کا شوق آیا. جی ملک صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ کو. ملک صاحب پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ آپ کی یہ پہلی فلم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ میری پہلی فلم ہے ٹھیک, جس کو میں نے آغاز کیا ہے. تو کیا اچانک شوق آیا یا کوئی پرانا شوق تھا جو؟ یہ میرا پرانا شوق تھا. اچھا, پرانا شوق دلجیت مرزا صاحب تھے ٹھیک, جو میرے اچھے دوست تھے. اچھا, ان کی وجہ سے میں ان کے ساتھ سنتا رہتا تھا. درست, میں نے دیکھا کہ پنجاب ایک سب سے خوبصورت بالکل ٹھیک, پنجاب کا صوبہ ہے. سو بالکل ایسا ہی, فلموں کو 2 دہائیوں سے ٹھیک, کسی نے نہیں اس کی انگلی پکڑی. بالکل, میں نے چاہا کہ اس پنجابی فلم سے میں آغاز کروں. درست, آگے میں سیریل میں بھی جانا چاہتا ہوں, ٹی وی پروڈکشنز میں. ہاں جی, ٹھیک ہو دوسرا گیا. فلم میں بھی نیکسٹ بھی بنانا آپ چاہتا ہوں. مطلب آپ پکے ارادے کے ساتھ پکے اس ارادے کے میدان میں ساتھ اترے اس ہیں. میدان میں اترے ہیں. آپ خاص طور پہ اس دور میں جب جو پروفیشنل فلم ساز تھے جی. انہوں نے فلمیں بنانا چھوڑ دیں. ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہت ساری وہ وجوہات. کیا آپ کے علم میں ہے کہ فلمیں کیوں نہیں بن رہی؟ اس کی وجہ 2-3 ہیں جی جو فلمیں نہیں بن. جی جی, ایک تو ہمارے کلچر میں شروع سے لڑائی جو پنجابی فلم مارکوٹائی ہمارے پنجابی جی جی فلموں تھی. ٹھیک, میں نے اس کے برعکس کیا ہے. ٹھیک ہو گیا, رومانس ڈالا ہے, ٹھیک, مزاحیہ اداکار ڈالے ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور اسے کسی لڑائی کے بغیر. اچھا, آپ نے اس کو, جو کہ پنجابی فلم لڑائی کے بغیر آج تک بنی نہیں. آپ کے خیال میں پنجابی فلم انڈسٹری کے زوال کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ یہی ہے غیر ضروری کیونکہ جھگڑے دکھاتے رہے ہم. ایک سلطان جی سے بہت بڑے اداکار, ٹھیک, بڑے عزت احترام کے تھے. ٹھیک, باقی بھی سارے لوگ بڑی عزت احترام والے لوگ تھے. ٹھیک, مگر اس انڈسٹری میں انٹر ہونے کے بعد 2 چیزیں میں نے سیکھی ہیں, درست, سمجھ آئی ہیں مجھے کہ یہ فلاپ کیوں ہوئی ہے. ٹھیک, ہر اداکار, رائٹر, ڈائریکٹر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے اس کے باوجود آپ میدان میں اترے؟ ہاں بالکل, اچھا, بالکل ایک دوسرے کی ٹانگ ٹھیک کھینچتے ٹھیک ہیں. ٹھیک, اور یہ بڑا مظلوم سا طبقہ ہے اس وقت, اچھا, جن کے سورسز آف انکم بالکل انڈسٹری بالکل نہیں ہے. ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہزاروں ہیں, لوگ بالکل ایسے جڑے تھے, ہوئے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا, اسی وجہ سے یہ انڈسٹری لیٹ ہو گئی. ٹھیک, دوسری بات کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے کھینچتے اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھے. ٹھیک, اس کی وجہ سے میں نے چاہا کہ اس کو پروموٹ کروں. اچھا, آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ انڈسٹری کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کریں. اچھا, ایک چونچ, جی جی, چونچ میں لیے پانی کو, ٹھیک, اس لیے تاکہ اسے گلزار کریں. اچھا اچھا, اگر قسمت میں ہوا جی ضرور تو ہوگا انشاءاللہ, ان کا انشاءاللہ راستے کھلیں. بالکل ملک صاحب, لیکن جو فلم سے وابستہ لوگ ہیں وہ جہاں کے ایک تو وجہ بنی یہ ایکشن, غیر ضروری ایکشن, لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ اب جو فلم بن رہی ہے وہ ڈیجیٹل سنیما کے لیے بن رہی ہے. ہمارے بے تحاشا ڈیجیٹل سنیما, دوسرے سنیما تو ختم ہی ہو گئے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ پرابلم رہی ہے کہ پاکستانی فلمیں کچھ بنی بھی ہیں ڈیجیٹل سنیما کے لیے, لیکن ایک تو وہ سرکٹ بڑا محدود ہو گیا, بڑے شہروں میں ہی چند مخصوص سنیما ہیں, اور وہاں پہ بھی ان کی فلمیں اس طرح ریلیز نہیں کی جاتی تھیں, باہر کی فلمیں ریلیز کی جاتی تھیں. اور کہتے ہیں کہ جو سنیما آنرز ہیں ان کا اور فلم ساز کا اور ڈسٹریبیوشن کا جو معاملہ تھا اس میں کوارڈینیشن نہ ہونے کی بڑی وجہ بھی انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ ہے. جی بالکل, آپ کو ان پورے حالات کا علم ہے؟ علم ہے مجھے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے 23-24 کروڑ کی جی آبادی, جی, جس میں رکشے والے, ویلڈر, وہ بڑی تعداد, وہ ان کی تعداد بالکل زیادہ, بہت زیادہ, ظاہر ہے لوور کلاس زیادہ ہے. بالکل ٹھیک, میں نے پیسوں کو مد نظر نہیں رکھنا. ٹھیک, جہاں بھی کوئی سنیما ٹھیک ہو گیا, آؤٹ آف سٹی, لاہور میں ڈیجیٹل بڑی اسکرین پہ ان کو لے کے آنا. آپ چاہ رہے ہیں کہ سنیما بحال, پیسے کی بات نہیں ہے, ٹھیک, تاکہ سنیما بحال ہوں, انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے. آپ میری طرف سے دیکھ کے شاید کوئی اور لوگ بھی واپس آ جائیں. اچھا ملک صاحب, آپ پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے فلم کا نام کیا رکھا؟
تیرے پیار نو سلام. مطلب یہ ایک مکمل رومانٹک کامیڈی اور سٹوری بیس فلم ہے. سٹوری بیس پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی کہانی آپ نے خود لکھی؟ کہانی کا آئیڈیا میں نے دیا آپ نے. باقی طارق سہیلی صاحب اس پہ کام کریں. ڈائریکٹر آپ نے اس کے لیے اچھے دوستوں کی طرح. ٹھیک. الطاف حسین صاحب ڈائریکٹر ہیں جو کہ فلم فیمس ترین پاکستانی کامیاب ترین ڈائریکٹر ہے. کامیاب ترین. لیکن ملک صاحب یہ لوگ تو قصہ ماضی نہیں بن گئے اب. یہ ظاہر ہے بالکل قصہ ماضی ہیں. ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس 2024 میں داخل ہوں. ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کیا ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے چینج کرنے کی کوشش. آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین جیسے بڑے ڈائریکٹر جو اپنے دور کے ہٹ ڈائریکٹر ہیں, کیا وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق آپ کی کہانی کو ٹریٹمنٹ دے سکیں گے, کامیاب کر سکیں گے؟ انشاءاللہ. مطلب آپ مکمل ٹرسٹ کر رہے ہیں؟ مکمل ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے اس فلم کو ابھی یہ پیپر ورک چل رہا ہے یا اس کا کوئی مراحل بنے ہیں؟ جی 2 مراحل. کاسٹنگ مکمل طور پر. اچھا, کاسٹ کٹ مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 2 گانے اس کے ریکارڈ ہو چکے. ریکارڈ آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ ہاں یار ابھی شوٹ نہیں ہوئے. شوٹ ابھی گانے نہیں. اچھا گانے نہیں ہوئے. ٹھیک. تو اس کی کاسٹ میں نامور لوگ ہیں یا نئے چہرے ہیں؟ نئے چہرے ہیں, زیادہ تر نئے چہرے ہیں. بالکل نہیں. ٹھیک ہو گیا. غلام محی الدین صاحب ایک پرانے چہرے ہیں. اچھا, وہ سینئر آرٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اب الطاف صاحب کی اکثر فلموں میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ اچھے لوگ, اچھا آدمی ہیں. اس کو جیسے تو موسیقی کی کون بنا رہا ہے؟ کیونکہ فلم میں کامیابی کا ذوالفقار علی صاحب. اچھا, کیونکہ وہ بڑے معروف موسیقار ہیں. آج تک جتنے بھی گانے, جی بالکل, 2017 میں, ٹھیک, 17 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا گانا نور جہاں کا ریکارڈ کیا. ٹھیک. اب وہ ماشاءاللہ کافی اچھے میرے ساتھ دوستوں کی طرح کوآرڈینیٹ کر. اچھا, کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پیسوں کا تقاضا کریں. اچھا, ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کو انہوں نے پھول کی طرح چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا ملک صاحب, گانے فلم کے لیے کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں, اور آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ جس طرح کا میوزک سنتی ہے, کیا اسی طرح کا میوزک ہے یا وہی پرانا روایتی جو ہمارا الطاف حسین صاحب کے دور کی فلموں کا ہے وہی ہمیں سننے کو ملے گا؟ میں نے ملا جلا اس کو رکھا, کیونکہ پنجابی لوگ, گاڑیاں والے لوگ اتنی تعداد نہیں ہے. ان کا میوزک اور ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو یہ میں آپ نے اس کو مثال دیتا ہوں, بدو بدی ایک گانا ہے, وہ فضول ترین ہے کہ جو کان کو بند کرنا پڑتا ہے شریف آدمی کو. پہلی بات میں نے ملے جلے مطلب جملے رکھے. ٹھیک ہے. میوزک کو مطلب سن سکتا ہے, فیملی میں گانا سنا جا سکتا ہے, فیملی میں سنے جائے گا. مہندی کا گانا میرا خوبصورت ترین ہوگا. ٹھیک ہے. سالگرہ کا گانا خوبصورت ترین ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح 5. اچھا, آپ نے اس فلم کو فلور پہ بھی ہے ابھی یا ریکارڈنگ شوٹ ہوا یا ابھی صرف کاغذوں میں 1-2 شوٹ ایک سپیل کیا آپ نے؟ جی بالکل, سٹارٹ کر دیا. محرم آگے ہیں. جی ٹھیک ہو. میں نے اس لیے اس کی بریک. تو ملک صاحب یہ کیا صرف پاکستان میں ہی شوٹ ہوگی, پنجاب میں شوٹ ہوگی یا باہر؟ اچھا, پاکستان میں شوٹ ہوگی. کیونکہ ٹوٹل میں پنجاب دکھانا چاہتا ہوں. ٹھیک. اسلام آباد دکھانا چاہتا ہوں, یہ پنجاب کا حصہ ہے. ٹھیک. تو تیرے پیار نو سلام جو ہے یہ آپ کو کیا ارادہ ہے, کب تک آپ اس کو مکمل کر لیں گے؟ انشاءاللہ میں 3 سے 4 ماہ میں اس کو کمپلیٹ کر. ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ اسی سال میں ریلیز ہوگی یا اسی سال میں ریلیز ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. اور سپیڈ ورک سے ریلیز ہوگی. اچھا ملک صاحب, اس میں جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فلموں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے بجٹ کا بڑا ایشو رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو کیا آپ نے اس کے بجٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی خاص اماؤنٹ آپ نے سوچ رکھی ہے کہ اتنے لگانے ہیں, جتنے لگتے جائیں گے لگاتے جائیں گے؟ نہیں. ٹھیک. میں ایک بزنس مین ہوں. بالکل ٹھیک. ہاں, پہلی بات تو یہ ہے. پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہو گیا. ہر کام کو اس طریقے سے کرنا کہ جس کی پہلے فیزیبلٹی کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد قدم آگے رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک. ایک بات آپ کے سامنے بیٹھ کے کمٹ کر رہا ہوں, اکثر فلموں میں لوگوں کو پیسے نہیں ملتے. بالکل ایسے مکمل کرنے کے بعد ان کو پیچھے بہت سارے لوگوں کو, ہنرمندوں کو خاص طور پہ پیسے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 روپیہ کسی کا میرا بیلنس نہیں ہوا. فلم میری کامیاب ہو ناکامیاب. اچھا ملک صاحب, کتنا بجٹ آپ نے ایسٹیمیٹڈ رکھا ہوا ہے اس کے لیے کہ آپ
چاہتے ہیں کہ ایک اچھی فلم کے لیے آپ کو بطور فلم ساز آپ اتر رہے ہیں میدان میں. بالکل بالکل. فلم بنانے میں آپ 5 کروڑ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. فلم بنانے میں آپ 2 کروڑ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. فلم بنانے میں آپ 1.5 کروڑ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. جہاں آپ کا پانی ڈالتے جائیں جہاں اسے بھرتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کو انشاءاللہ میں بہتر طریقے سے مینج کرنا ہے. ٹھیک. اور پھر چونکہ آپ نے آگے بھی پلان بنایا ہوا ہے کہ مسلسل اس کو جاری رکھنا ہے. بالکل جاری رکھنا. ٹھیک ہو گیا. مجھے اس مقصد کے لیے نہیں, میں کچھ آگے اصلاح کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی میری بات سے کچھ سیکھ لے. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ آپ ٹی وی کی طرف, ڈراموں کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو اس کے لیے آپ نے ابھی صرف سوچا ہے یا اس کے لیے بھی اپنا ہوم ورک؟ اس کے لیے میرا ہوم ورک شروع ہو. اچھا, شروع کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. 2 رائٹر کے آگے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 2 رائٹر کے اور پیپر آئیں گے. ٹھیک ہو. جن کو میں پے کر کے آئیڈیا لے رہا ہوں. اوکے. ٹھیک ہے. میرے مطابق وہ یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. جو فائنل ہوگا پھر اس کو آپ کام کریں گے. بالکل. تو یہ فلم کے بعد اس کو آغاز کریں گے درمیان میں. اچھا, درمیان میں ساتھ ساتھ وہ بھی انشاءاللہ اس کو. تو آپ نے اپنا کوئی باقاعدہ فلم ساز ادارہ رجسٹرڈ کرایا ہے یا؟ باقاعدہ میں نے فلم کو رجسٹرڈ بھی کروایا ہے. ٹھیک. پروڈیوسر کے نام سے اپنے آپ کو بھی رجسٹریشن کروا دیا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آگے میں نے چلنا ہے. اچھا میں سر, ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ اپنے دیرینہ خواہش پوری کر رہے ہیں, تو آپ خود بھی فلمیں دیکھتے رہے؟ نہیں. کیسی عجیب سی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ ہے جی کہ میں نے آج تک پنجابی فلم سینمے میں جا کے ایک بھی نہیں دیکھی. اور پھر بھی آپ یہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ جی میں اپنے کام میں اتنا مصروف رہا ہوں, کاروبار میں. جی ٹھیک. کہ مجھے ایک ٹرافی لینے کا شوق تھا. اچھا. اپنے کام میں, ایکسپورٹ میں. ٹھیک. وہ اللہ نے مجھے دی. بالکل ٹھیک. اس کے لیے سب کچھ بھولا ہوا تھا. ٹھیک. اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. باقی 5 سٹارٹ کے میں قومی ترانے کے بعد 5 جملے میں نے لکھے ہیں. اچھا. کسی نے ایک جملے پہ بھی میرے پہ عمل کر لیا تو میرے پیسے پورے ہو گئے. فلم کے آغاز سے پہلے وہاں پہ آپ کا وہ جو آپ 5 چاہ رہے ہیں میں نے لکھے ہیں. ٹھیک ہو گیا. خود رائٹ کی ہیں. جی بالکل ٹھیک. خود اس پہ فرنٹ دیا ہے. ٹھیک. اس میں ایک جملہ 2 جملے آپ کو سنا. جی ضرور ضرور. پہلا جملہ ہے کہ ایمانداری دیانتداری سے آپ کام کریں. ٹھیک. اور دعا کریں. دعا جانے خدا جانے. کیا بات, بہت خوب. ماں اور باپ کا احترام کریں, عزت کریں, تے دعا کریں ان کی. ٹھیک. خدا جانے, دعا جانے, خدا جانے. بالکل ٹھیک. اگر کسی نے 5 لوگوں نے بھی ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتے انہوں نے کر لی تو میں سمجھوں گا میرے پیسے پورے. ٹھیک ہو گیا, مکمل ہو گیا. اچھا مجھے صاحب, اس وقت جب کوئی ایک زمانہ تھا جب کوئی بندہ فلم بنانے کے لیے جاتا تھا تو ظاہر ہے آپ اسٹوڈیوز تو رہے نہیں, تو آپ نے اپنا کوئی آفس وغیرہ یا اسی آفس کو اسی کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ وقتی طور پہ اسی آفس کو. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ میرا دوسرا آفس بھی موجود ہے, وہاں پہ میرا اکاؤنٹ کا دوسرا ایکسپورٹ کا وہ آپ کا جو اپنا کام. ٹھیک ہے. تو فلم کے لیے ابھی فی الحال یہی آفس یہیں پہ نشستیں ہیں اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا مجھے صاحب, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب فلم کی کاسٹ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تو اس میں پروڈیوسر کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. جی بالکل. تو ظاہر آپ نے ایک سینئر ڈائریکٹر کو لیا ہے, تو ان کو آپ نے کچھ گائیڈنس دی تھی یا انہوں نے جو فلم بنانے کا کام ہے صرف ان کے ذمہ ہے, آپ نے اپنی اس میں مداخلت نہیں ہے آپ کی؟ میری کوئی مداخلت اس میں نہیں ہے. میں نے اپنی ہیروئن کو نہیں دیکھا. ٹھیک. ابھی تک نہیں دیکھا. اس کا مطلب میں نے اپنے ہیرو کو نہیں دیکھا. اچھا. میں نے اپنی سیکنڈ جو ہیرو ہے اس کو نہیں دیکھا. اچھا. میں نے کسی کو بائی فیس نہیں دیکھا. اور کسی کو ریکمینڈ بھی نہیں کیا کہ اس کو لے لیں؟ کسی کو ریکمینڈ بھی نہیں کیا. اچھا. کہ اس کو کاسٹ کریں. ٹھیک. تمام تر الطاف حسین صاحب نے, انہوں نے خود کیا. اس نے خود کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ میں نے فن کر دیا. میں کہا اور ان کی اماؤنٹس بھی انہوں نے خود انہوں نے ڈیسائیڈ کی. ٹھیک ہو گیا. مجھے صرف آرڈر کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ ان کے اتنے پیسے ڈیسائیڈ کر دیے ہیں, ان کو اتنا چیک دے دیں. ٹھیک. میں نے دے دیا. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ ٹی وی پروڈکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, فلم بھی بنانے جا رہے ہیں اور فلم بنانے کا سلسلہ آپ مسلسل جاری رکھیں گے. جی جی جی. کہیں کسی لمحے یہ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تو میں اتنا کامیاب بزنس مین ہوں, میں کہیں گھاٹے کا کاروبار تو نہیں شروع کرنے جا رہا؟
نہیں بالکل میں نے اس کو محسوس بھی نہیں کیا، اچھا سوچا بھی نہیں. اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ 5 جملوں میں اور بھی ہیں جی، باقی تین اور بھی ہیں. میں نے یہ سوچا کہ ان 5 جملوں میں ٹھیک اگر کوئی آپ کا قائل ہو وہی گیا، ہے، مقصد ہو گیا میرا پورا، ٹھیک اس کے بعد فلم میں جو چیزیں ہیں درست، اس سے کچھ انہوں نے سیکھ لیا تو درست، میرے پیسے پورے ہیں، درست. مکمل طور پہ میرے پیسے پورے ہیں. ویئرس آپ نے ایک اور میں جملہ اس کا سنا دیتا ہوں. جی نماز پڑھے صدق کے دل سے، ٹھیک نماز پڑھیں صدق کے دل سے، دعا کریں، دعا جانے خدا جانے. ٹھیک ہو گیا. اگر کسی 5 بندے بھی میرے نمازی ہو گئے تو میرے پیسے پورے ہیں. فلم دیکھ 5 بندے بھی اگر میرے ماں باپ کی عزت کرنے لگے تو میرے پیسے پورے ہیں. یا محنت ایمانداری سے کرنے لگے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے پیسے پورے ہوں. ایسا ایسے عجیب سی بات لگتی ہے کہ فلم دیکھ کے نماز کا تلقین کرنا پڑا. الحمدللہ پنجابی فلم جی ٹھیک، پنجابی ظاہر ہے، پنجابی فلم ہے. ویئرز باقی مشتاق صاحب جو ہیں، آپ نے گفتگو سنی کہ ایک مثبت سوچ رکھنے والا آدمی کیسا ہوتا ہے، اپنے کام سے مخلص آدمی کیسا ہوتا ہے، اپنے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا آدمی کیسا ہوتا ہے. اور جب ان ساری باتوں کو جوڑتے ہیں تو ملک مشتاق احمد طاہر بنتا ہے. اور خاص طور پہ جب ملک صاحب نے بتایا کہ ان کی فلم بنانے کا واضح مقصد ہے، وہ فلم کو پیسہ کمانے کے لیے یا عیاشی کے لیے، بڑی معذرت کے ساتھ ان دونوں مقاصد کے لیے نہیں بنا رہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے. آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی. فلم سیٹ پر ہے، محرم کے بعد اس کا دوسرا اسپیل شروع ہوگا. ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یہ فلم جلد سے جلد تیار ہو اور جو اس کے معیارات ہیں، جو پاکستان کی پنجابی فلم ہے، وہ اس کی بحالی ہو. اس فلم کے ریلیز ہونے سے ہم گاہے بگاہے ملک مشتاق صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے. فلم کے اسپیلز ریکارڈنگ ہوتی رہے گی، ہم آپ کو سیٹ پہ بھی لے کے جائیں گے اور فلم کی شوٹنگ بھی دکھائیں گے. اور اس کوشش میں ہم ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ اس کا حصے دار رہے گا کہ اگر کوئی پنجابی فلم کی بحالی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کا صدق دل سے کوشش کر رہا ہے تو نیک نیتی سے اس کا ساتھ دینا چاہیے. خواجہ آفتاب حسن اور ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.